اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الرابع منع مقدمت معینت من الدلیل او اکثر وحینئذ یکون اکثر من منع واحد صریحۃ صفت مقدمت او خبر کان المحذوف او ضمنیت یکون بناء الکلام علیہ جائز الی آخر العبارہ۔ صاحب کتاب بحث رابع میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ماقبل میں پڑھا ہے کہ من کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمت معینہ، دلیل کے کسی مقدمے پر، معین مقدمے پر دلیل طلب کرنا یہ من کہلاتا ہے۔ تو وہاں پر علی مقدمتن، ایک مقدمہ تھا نا، دلیل کے ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، طلب دلیل کرنا، یہ منع کہلاتا ہے۔ اب اگر کوئی چند مقدموں پہ، ایک کے بجائے چند مقدموں پر منع وارد کرنا چاہ رہا ہے، دلیل طلب کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا چند مقدموں پر منع وارد کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو صاحب کتاب یہاں پر یہ بتائیں گے کہ ایک مقدمے کے علاوہ ایک سے زیادہ پر بھی اگر منع وارد کرنا ہے تو منع وارد ہوگی، منع وارد کرنا جائز ہے، طلب دلیل جائز ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ بیان کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ماقبل میں جو من کی تعریف تھی طلب الدلیل علی مقدمتن، اور مقدمے سے مراد کیا تھا؟ مقدمہ دلیل۔ کیا تھا مراد؟ مقدمہ دلیل۔ تو دلیل کے مقدمے پر دلیل طلب کرنا یہ من کہلاتا ہے۔ تو وہاں پر مقدمتن عام طور سے ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو دلیل میں مقدمہ مذکور ہے اس پر من وارد ہوگی، لیکن کبھی کبھی آپ نے مقدمے کی تعریف بھی پڑھی ہے۔ مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، صحت دلیل جس پر موقوف ہو۔ تو جس پر صحت دلیل موقوف ہو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ وہیں پر مذکور بھی ہو۔ کبھی کبھی شرط پر صحت دلیل موقوف ہوتی ہے، شرط دلیل جو ہوتی ہے اس شرط پر دلیل کی صحت موقوف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مقدمہ ضمنی پر صحت دلیل موقوف ہوتی ہے، تو جس پر بھی صحت دلیل موقوف ہوگی وہ مقدمہ کہلائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جزء دلیل ہی ہو۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کہیں پر مقدمہ صریح ہے تب تو صریح مقدمہ پر من وارد ہو جائے گی، لیکن ضمنی مقدمہ اگر ہے تو کیا ضمنی مقدمے پر بھی من وارد ہونا جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ چاہے مقدمہ صریحی ہو، چاہے مقدمہ ضمنی ہو، چاہے مقدمہ ایک ہو یا ایک مقدمہ ایک سے زیادہ ہوں، ہر ایک پر من وارد ہونا، ورود من جائز ہے۔ اس مسئلے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کیونکہ من کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمہ، اور مقدمہ کہتے ہیں ما یتوقف علیہ صحت الدلیل۔ تو جس پر بھی صحت دلیل موقوف ہے، چاہے وہ شرط ہو، چاہے قید ہو، چاہے وہ صریح ہو، چاہے ضمنی ہو، اس پر ورود من جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، بس فرق اتنا ہے، اگر ایک مقدمے پر من وارد ہے تو وہ ایک ہی من ہے، اور ایک سے زیادہ مقدمات ہیں اور ان پر من وارد ہے تو ایک من نہیں ہے، وہ منو ہے، چند منع ہیں، بس یہ بات ہے۔ فرماتے ہیں منع مقدمتن، پہلے ترکیب دیکھ لیجئے، منع مقدمتن او اکثر،
مقدمہ معینہ یا ایک مقدمہ معینہ سے زیادہ کو منع کرنا، ان پر منع وارد کرنا، خواہ وہ مقدمہ صریح ہو یا ضمنی ہو، ہے لیکن ایسا ہو کہ اس پر کلام کی بنا ہو، صحت دلیل اس پر موقوف ہو، ہے نا. جائزن دیکھو آگے آ رہا ہے، یہ اس کی خبر ہے منع مقدمت کی، کہ من وارد کرنا چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو، صریح ہو یا ضمنی ہو، سب پر من وارد کرنا جائز ہے. فرماتے ہیں منع مقدمۃ معینہ، مقدمہ معینہ کو منع کرنا. مقدمہ معینہ ہوگا کس کا؟ من الدلیل، دلیل کا ہوگا. اور اکثر یا ایک سے زیادہ مقدمات معین مقدمات پر کو منع کرنا یا ان پر منع وارد کرنا، یکون و اکثر حینئذ یکون اکثر من منع واحد. اب ایسی صورت میں جب ایک سے زیادہ مقدمات پر من ہوگی تو یہاں پر من بھی ایک سے زیادہ ہوں گی، منو ہوں گی. خواہ صریحتن اگر پڑھے تو اس صورت میں یہ صفت ہوگی مقدمہ کی، تو صفت مقدمت. یا صریحتن پڑھے، کیا ہے؟ صریحتن پڑھے تو ایسی صورت میں یہ کانا محذوف کی خبر ہوگی، صریحتن کانا اور ضمنیتن، صریحتن کانت اور ضمنیتن. پھر یہ ہوگا، ترکیب بتا دی کہ مقدمہ معینہ پر منع وارد کرنا، خواہ وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، صریح ہو یا ضمنی ہو، یکون بناء الکلام علیہ، مقدمہ ایسا ہو کہ اس پر کلام کی بنا ہو، کہ صحت کلام اس پر موقوف ہو، اس پر کلام کی بنا ہو. یہ یکون بناء الکلام علیہ کہتے ہیں کہ صفت و مقدمت، یہ مقدمہ کی صفت ہے. اب صفت ہے مقدمہ کی تو یکون مذکر اور مقدمہ مؤنث، یہ اعتراض ہو جائے گا کہ پھر یہ اس کی صفت ہے تو موصوف صفت میں یہاں پر مطابقت نہیں رہی. تو فرماتے ہیں کہ یہ مقدمے کی صفت ہے. تو ما قبل میں چونکہ یہ کہا نا کہ مقدمہ، اب آپ کہیں گے کہ مقدمے کی صفت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ مقدمے کی لفظ مقدمہ کی صفت نہیں ہے، مفہوم مقدمہ کی صفت بنا دیں گے، کیونکہ مقدمہ کہتے ہیں ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، لہذا مذکر صفت لانا کوئی حرج نہیں ہے. اور اکثر یا اکثر کی صفت ہے، یہ ایک مقدمے پر منع وارد کرنا، یہ ایک سے زیادہ پر، اس طور سے کہ وہ زیادہ ایسے ہوں کہ جن پر کلام کی بنا ہو. تو اکثر کی اگر صفت بنا دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تب تو یہ بھی اعتراض نہیں پڑے گا کہ صفت مذکر اور وہ مؤنث ہے، یہ بھی اعتراض نہیں پڑے گا، بلکہ اکثر بھی مذکر ہے. فرماتے ہیں کہ صفت و مقدمت کی اگر مقدمہ کی اگر صفت بنائے اس کو، تو ایسی صورت میں تذکیر الضمیر، ضمیر کو مذکر لانا، اما بے اعتبار لفظ اکثر، یا تو لفظ اکثر کے اعتبار سے ہے، اور بے تعویل کل واحد منہما، چونکہ ماقبل میں دو باتیں ذکر کی ہوئی، ایک مقدمہ یا اس سے زیادہ، تو ہر ایک کو کل واحد کے تعویل میں لے کر اس کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹا دی یکونوں کے اندر. ٹھیک ہے نا. او بالنظر الى ان المقدمہ عبارت عما یتوقف علیہ صحت الدلیل، یا اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے ضمیر مذکر لے آئی گئی کہ مقدمہ نام ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل کا، یعنی اس کے معنی اور مفہوم کی طرف نظر کرتے ہوئے ضمیر مذکر کی لے آئی گئی. جواب سمجھ میں آ گیا بھائی زین العابدین صاحب؟ فرماتے ہیں جائزن، یہ من جائز ہے. خبر و قول ہی منع، مصنف کے قول منع مقدمتن میں جو من ہے اس کی خبر ہے یہ جائزن. و ایراد و حاض الکلام، اب یہ ایک مقدمے پر منع وارد کرنا یا ایک سے زیادہ پر منع وارد کرنا جائز ہے. یہ مصنف یہ کلام لائے کیوں ہیں، مقصد کیا ہے اس کلام کو پیش کرنے کا؟ تو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اس کلام کو پیش کرنے کا مقصد ہے ایک توہم کو دفع کرنا. توہم یہ ہے کہ لوگ یہ وہم کر لیتے ہیں کہ ایک مقدمے سے زیادہ یا مقدمہ ضمنی ہو، صریحی نہ ہو، یا کوئی قید ہے یا کوئی شرط ہے، تو اس پر منع وارد کرنا جائز نہیں ہے. یہ لوگ وہم کر لیتے ہیں. کیوں وہم کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ عام طور سے جو مشہور ہے وہ مشہور یہ ہے کہ مقدمہ جزء دلیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جزء دلیل ہوتا ہے. مقدمہ دلیل کا ایک جز ہوتا ہے، لہذا جو چیز ضمنی ہے وہ جزء دلیل تو بنے گی نہیں.
تو یہ وہم کیا جاتا ہے کہ ضمنی اگر مقدمہ ہے تو وہ جزء دلیل نہیں ہے، جب جزء دلیل نہیں ہے تو اس پر منع وارد نہیں ہوگی، کیونکہ منع تو وارد ہوگی مقدمہ پر جو جزء دلیل ہوتا ہے، یہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ سے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ مقدمہ ضمنیہ پر منع وارد نہیں ہوگی، یہ وہم کر دیا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب یہ کلام لا کر اس وہم کو دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جزء دلیل ہے، مقدمہ جزء دلیل ہوتا ہے، یہ کہنا ہی صحیح نہیں ہے، اگرچہ مشہور ہے یہ، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مقدمہ کی تعریف وہ ہے جو ہم پہلے پیش کر چکے۔ کیا؟ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جس پر بھی صحت دلیل موقوف ہے وہ مقدمہ ہے، چاہے وہ شرط ہو، چاہے وہ قید ہو، چاہے وہ صریح ہو، چاہے وہ ضمنی ہو، جس پر بھی صحت دلیل موقوف ہے وہ مقدمہ ہے۔ جب مقدمہ ہے اور منع وارد ہوتی ہے مقدمے پر، لہذا صریح پر بھی منع وارد ہوگی، ضمنی پر بھی منع وارد ہوگی، اگر کوئی شرط ہے تو شرط پر بھی منع وارد ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ازالہ ہو گیا تھا اس وہم کا۔ فرماتے ہیں وَإِيرَادُ هَذَا الْكَلَامِ، اس کلام کو پیش کرنا لِدَفْعِ تَوَہُّمٍ، ایک توہم کو دفع کرنے کے لیے ہے۔ توہم یہ ہے انہ لا یجوز، کہ یہ منع وارد کرنا جائز نہیں ہے، لأن تلک المقدمہ لیست بجزء دلیل، کیونکہ یہ مقدمہ جو ضمنی ہے وہ جزء دلیل نہیں ہے۔ والمشہور، اور حالانکہ مشہور یہ ہے ان المقدمۃ جزء دلیل، کہ مقدمہ جزء دلیل ہوتا ہے۔ وانما یجوز، اب رہی یہ بات، صاحب کتاب نے تو یہی کہا کہ جائز ہے منع وارد کرنا اس پر، اب یہ منع وارد کرنا جائز کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں انما یجوز، یہ جائز ہے، لأن المقدمۃ علی ما مر تفسیرہ، کیونکہ مقدمہ اس کے مطابق جو اس کی تفسیر گزر گئی ہے عام ہے، من جزء دلیل، جزء دلیل سے، کس سے؟ جزء دلیل سے عام ہے، یعنی ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جو تفسیر گزری ہے وہ جزء دلیل ہو اس پر بھی صادق آئے گا، جو جزء دلیل نہ ہو اس پر بھی صادق آئے گا، شرط پر بھی صادق آئے گا، قید پر بھی صادق آئے گا، لہذا ان پر من وارد کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ مقدمہ ہے۔ وَمَنْعُ الْمَعْلُومِ مُطْلَقًا مُكَابَرَةٌ، اور معلوم کو منع کرنا مطلقاً یہ مکابرہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کوئی بات معلل نے دلیل دی اور اس کا ہر مقدمہ سائل کو معلوم ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارا یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے، پہلے سے معلوم ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے نہیں تسلیم ہے، منع وارد کر رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو بھی معلوم ہے اس معلوم پر مطلقاً منع وارد کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی منع وارد کرتا ہے تو اب یہ مناظرہ نہیں ہوگا، مکابرہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مکابرہ ہوگا، اظہار حق کے لیے وہ نہیں کر رہا ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے یہ اس کی بات، سمجھائی؟ اس لیے فرماتے وہ منع المعلوم مطلقاً، معلوم کو منع کرنا مطلقاً، اے من کل وجہ، ہر طرح سے کوئی بھی معلوم ہو تو اس کو منع کرنا مکابرہ ہے۔ مکابرہ ہے لا تسمعو، یہ من مسموع نہیں ہوگی، دونا منع الخفی، ہاں اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے کہ جو مخفی ہے، جس میں کچھ خفا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو خفا کی بنا پر اس کو منع کر رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ بات تسلیم نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ خفی کو منع کرنا یہ مکابرہ نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ خفی کو منع کرنا مکابرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں خفا ہے، وہ خفا۔ اب یہاں پر اچھا ایک بات یہ بھی رہے، جب خفا ہے تو اور منع وارد کرنے کا تو مطلب ہوتا ہے کہ دلیل طلب کر رہا ہے، کیوں منع کا مطلب ہے طلب الدلیل، اور اس میں ہے صرف خفا، تو یہاں پر خفا کو زائل کرنے کے لیے تو تنبیہ دی جائے گی نا، تنبیہ پیش کی جائے گی، تو پھر منع تو نہیں کہنا چاہیے اسے، تو کہہ رہے ہیں کہ منع وارد ہوگی اس پر، لیکن منع وہاں پر حقیقتاً نہیں ہوگی، مجازاً اس کو منع کہیں گے، ہے نا، کہ طلب تنبیہ بھی ایک طلب ہے اور طلب دلیل بھی ایک طلب ہے، تو مطلق طلب کے دونوں فرد ہیں، تو اس اشتراک کی وجہ سے کہ طلب میں دونوں مشترک ہیں، اس اشتراک کی بنا پر طلب تنبیہ کو بھی من کہہ دیا جائے گا، مجاز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں
دون منع الخفی، خفی کو منع کرنا یہ مقابلہ نہیں ہوگا. خفی کسے؟ یعنی البدیہ الذی فیہ خفا، یعنی ایسی بدیہی کو جس میں خفا ہو اس کو منع کرنا مقابلہ نہیں ہوگا. ودون منع مقدمت التنبیہ، اور فرماتے ہیں اور تنبیہ کے مقدمے کو منع کرنا بھی مقابلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ فَإِنَّهُ اے کل واحد من منع البدیہی، دونوں میں سے ہر ایک، یعنی بدیہی کو منع کرنا. بدیہی کو منع کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ بمعنی طلب التنبیہ علیہ، اس پر تنبیہ طلب کرنا ہوگا، اس کو منع کرنا. ومنع مقدمت التنبیہ، اور تنبیہ کے مقدمے کو منع کرنا اس معنی کر کے دلیل طلب کر رہا ہے یا اس پر تنبیہ طلب کر رہا ہے. فرماتے ہیں یہ منع کرنا یجوز تجوزاً، یہ مجازاً جائز ہے. کیا ہے یہ؟ اس کو منع جو کہا جا رہا ہے مجازاً کہا جا رہا ہے. کیوں؟ لما عرفتہ، کیونکہ آپ اس سے پہلے یہ بات جان چکے ہیں ان المنع حقیقتاً طلب الدلیل، کہ منع حقیقتاً ہے طلب الدلیل علی مقدمت معینۃ من الدلیل، اس کو کہتے ہیں. اور یہاں پر تنبیہ پر من وارد ہو رہی ہے، تو تنبیہ تو یار وہ دلیل ہی نہیں ہے نا، تو یہاں پر تو مقدمہ دلیل ہی نہیں پایا گیا، تو اس کو بھی من کہہ رہے ہیں کہ یہ حالانکہ یہ جائز ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم اس کو جو من کہہ رہے ہیں وہ مجازن کہہ رہے ہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ اشتراک کیا ہے، مناسبت کیا ہے دونوں کے درمیان؟ فرماتے ہیں والعلاقہ کون کل جزئیا لمطلق الطلب، علاقہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک مطلق طلب کا جزئی ہے اور فرد ہے. بات سمجھ آئی؟ اس علاقے کے پیش نظر اس کو بھی مجازن من کہہ دیا جا رہا ہے، ورنہ تو حقیقتاً یہ من نہیں ہے.